آج میں اپنے دل کا وہ زخم دکھاؤں گی جو دیکھ کر آپ کہہ اٹھیں گے، اللہ یہ کیسے برداشت کیا ہوگا اس نے۔ وہ رات، وہ میرا سوٹ کیس فٹ پاتھ پر پھینکنا، وہ میری ساس کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج جب وہ میری آخری امید کی دیوار بھی گرانے آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ خط نکلا جس نے میری زندگی کی ساری جھوٹی کہانیوں کا پنارا ہی اکھڑ کر رکھ دیا۔ میرا نام زینب ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے میری شادی سے۔ جب میں نے ارسلان سے شادی کی تو میں سوچتی تھی کہ زندگی کی ہر خوشی میرے قدم چومے گی، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی، میری ساس آمنہ کی نگاہیں میری ہر خوشی کو نون کی طرح کھانے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پیار اور گھر دونوں ایک ساتھ اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں۔ میری ساس کے لیے میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ چائے زیادہ گرم، زیادہ ٹھنڈی، کھانا نمکین، کھانا پھیکا، ہر چیز میری غلطی تھی۔ ارسلان پہلے تو میرا ساتھ دیتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر چپ ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی عالیہ کو جنم دیا، اور اسی دن میری دنیا تباہ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ عالیہ کا ایک پیر ٹھیک سے نہیں بن پایا۔ اس دن میری ساس نے مجھے آئینہ دکھا دیا، کہتی رہی، تمہارے نصیب ہی خراب ہے، اس لیے تمہارے بدن سے ایسی اپاہج بچی پیدا ہوئی ہے۔ ارسلان چپ رہا، بالکل چپ۔ پھر ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ گھر میں ایک چوری ہوئی ہے، اس کے سونے کے کنگن غائب ہے۔ پورے گھر نے میری طرف دیکھا، کوئی پروف نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں میرے سامنے میرا سامان رکھوا دیا گیا۔ میری ساس نے کہا، نکلو میری نظروں سے، تمہارے ہونے سے اس گھر کی بدنامی ہوتی ہے۔ ارسلان دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عالیہ کو گود میں اٹھایا، اپنا ایک سوٹ کیس لیا اور اس فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی جہاں سے میری نئی زندگی، ناسمجھ زندگی شروع ہونی تھی۔ ان 10 سالوں میں نے ہر وہ کام کیا جسے لوگ چھوٹی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ گھروں میں کام، ہوٹلز میں برتن صاف کرنا، کچھ بھی، بس میری عالیہ پڑھے بڑے۔ اس کے لیے میں نے اپنا ہر خواب، ہر عزت، سب کچھ قربان کر دی۔ عالیہ نے میری محنت رنگ لائی۔ وہ ایسی انٹیلیجنٹ نکلی، اتنی محنتی کہ اسکالرشپس لے کر اس نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب لگ گئی، وہ میرا سہارا بن گئی۔ اسی درمیان میں نے سنا کہ ارسلان کی دوسری شادی ہو گئی ہے اور ان کا گھر بسر ہے۔ میرے دل نے سوچا تھا کہ اب وہ سب کچھ بھلا دوں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عالیہ بیمار پڑی اور ٹیسٹس نے پتہ چلا کہ اس کو ایک خاص دوائی کی ضرورت ہے۔ پیسے کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی، آخر مجبوراً اپنی ساس کے گھر کا پتہ لگایا، شاید وہ میری مدد کر دے۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا ارسلان کا بزنس ڈوب گیا ہے، گھر پر قرضے کا بوجھ ہے۔ میری ساس بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی نگاہیں وہی تھی، تیز اور سمدل۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، دیکھو بھکاری پھر آ گئی، ہمیں کچھ نہیں دینا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، عالیہ کی بیماری کا ذکر کیا، اپنی عزت گروا کر بھیک مانگی۔ اس نے مجھے دروازے سے دھکیلا۔ گرا ہوا میں نے وہاں سے جانے کے لیے جھٹکے کا لیا، تبھی میری نظر اس پرانے الماری کے نیچے پڑی ایک ضرب خط پر پڑی جو شاید گر گیا تھا۔ وہ خط اس کی، میری ساس کی شخصی شکایت تھی جو اس نے اپنے بیٹے ارسلان کو لکھی تھی، لیکن کبھی بھیجا نہیں۔ اس خط کو پڑھتے ہی میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا ارسلان، تمہاری پہلی بیوی زینب سے میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ تم اسے جتنا پیار کرتے ہو وہ مجھ سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے جاؤ گے، جیسے تمہارے والد نے کیا تھا۔ وہ چوری میں نے ہی کی تھی تاکہ اسے گھر سے نکال سکیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میری دین دنیا تم ہو اور میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ خط ہاتھ میں لے کر میں اندر داخل ہوئی، آگ بن کے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ چلائی، پھر آ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ خط اس کے سامنے پھینک دیا۔
اس کا چہرہ پیکر رنگ بدل گیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ ارسلان نے وہ خط اٹھایا اور پڑھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پیلی ہوئی آنکھوں سے۔ یہ سب سچ ہے امی؟ تم نے صرف اس لیے، اپنی بے وجہ کی خوف کے لیے تم نے زینب کی زندگی تباہ کر دی، میری زندگی تباہ کر دی؟ علیہ کی بچپن لوٹ لیا۔ اس کے آواز میں غصہ، نفرت اور ہار تھی۔ وہ رونے لگا۔ ایک مرد جسے اس کی ہی ماں نے اپنی نفسیاتی خوف کا شکار بنا دیا تھا۔ میری ساس نے کوشش کی کہ وہ سب چھپا لے، لیکن اب کچھ چھپانے کو نہیں بچا تھا۔ ارسلان میرے پاؤں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا، زینب، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ گھر، جو کچھ بھی بچا ہے، سب۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایک ایسی خالی نگاہ سے جس میں اب نہ غصہ تھا نہ افسوس، صرف ایک گہرا تھکان تھی۔ میں نے کہا، ارسلان، تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہاری ماں، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں رہی۔ مجھے صرف اس دن کی ضرورت تھی جب تمہیں میری ضرورت تھی۔ وہ دن گزر گیا۔ پھر میں نے اپنی ساس کی طرف مد کر دیکھا، جو اب ایک بوڑھی اورکتی عورت سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں نے کہتا، آپ نے مجھے نکال کر اپنے بیٹے کو اپنے قید میں رکھ لیا۔ آج دیکھیے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے ہیں۔ یہ آپ کی جیت ہے یا میری؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف خالی خالی دیکھتی رہی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ اس خط کی کاپی میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ دنوں بعد ارسلان نے میری مدد کی۔ علیہ کا علاج شروع ہو گیا۔ وہ اب ٹھیک ہے۔ آج میں ایک چھوٹی سی ٹیلرنگ کی دکان چلاتی ہوں اور علیہ اپنی جاب میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں، اگر میری ساس اس وقت تھوڑا سا بھی انسان بنی رہتی تو آج ہم سب کا گھر کیسا ہوتا؟ وہ خود کتنی خوش ہوتی۔ اس نے اپنے ہی ڈر سے اپنی خوشی کو تباہ کر لیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ نفرت، خوف اور جذبات کا غلام بن کر آپ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والا آخر خود اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، حقیقت کبھی نہ کبھی سامنے آ کر رہتی ہے۔ چھپا کر رکھنے سے وہ گھاٹی نہیں بلکہ اور بھرتی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا بدلہ وہ نہیں ہوتا جو آپ لیتے ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والا خود اپنی سزا خود دے رہا ہے، اور آپ اس وقت مسکرا سکتے ہو، چپ چاپ، بنا کچھ کیے ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی انسانیت نہیں کھوئی۔